بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عربی کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کورس ہے، تھوڑا سا تعارف ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات اور بنیادی چیز یہ کہ یہ ایک ایسا کورس مرتب کیا گیا ہے کہ جس میں زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص بآسانی قرآن پاک کے مکمل ترجمے سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔ اب وہ کس طرح ہوگا اس کا آگے ساتھ ساتھ طریقہ آ جائے گا۔ بنیادی طور پر یہ کورس مرتب کیا گیا حفظ و ناظرے والوں کے لیے کہ جب ایک بچہ صبح سے لے کے شام تک ایک ناظرہ پڑھ رہا ہے تو سارے دن میں وہ چند سطریں صرف ناظرے کی پڑھتا ہے، بہت زیادہ وہ ایک صفحہ چند صفحے وہ پڑھ لے گا۔ اور اسی طرح حفظ کے دوران بھی اگر روزانہ کے اس کے 24 گھنٹوں میں سے صبح سے لے کے شام تک کے وقت میں سے صرف 20 سے 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس کا لے لیا جائے اور اس کو اس ترتیب سے قرآن پاک کی عربی یعنی قرآن پاک کا ترجمہ اس کی گردانیں اس کو نکلوا دی جائیں تو جہاں اس کا نازلہ یہیں مکمل ہوگا وہیں پر ساتھ ساتھ اس کا قرآن پاک کا مکمل ترجمہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ نہ صرف قرآن پاک کا ترجمہ مکمل ہو جائے گا بلکہ اس کو اتنی واقفیت اور اتنا تعارف عربی سے ہو جائے گا کہ اس کے سامنے کوئی بھی عربی کی سطر، عربی کا جملہ، عربی کی کتاب آئے تو اس کے کم از کم لفظ کا ترجمہ وہ ضرور حل کر سکتا ہے، لفظ کا ترجمہ ضرور بتا سکتا ہے اگر اس کو اس کے مادے کا ترجمہ بتا دیا جائے۔ اس کو صیغوں کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کو اس کے تمام کسی بھی مادے کے کسی بھی باب کے تمام صیغوں سے تعارف ہو جاتا ہے، وہ تمام اس کو ازبر ہو جاتے ہیں۔ اب اس کورس میں ایسی کیا بنیادی خصوصیت یا امتیازی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو اتنا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، اتنا اس کو اس میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے، وہ اس میں یہ ہے کہ انسان کے جتنے اعضاء کسی چیز کو سیکھنے کے اندر استعمال ہوتے ہیں اتنا ہی وہ چیز اس کو زیادہ یاد بھی رہتی ہے، اتنی ہی وہ چیز اس کو ازبر ہوتی ہے۔ آپ اگر پڑھتے ہوئے صرف اپنی آنکھوں اور زبان کو استعمال کر رہے ہیں، دماغ کہیں اور ہے تو وہ چیز انسان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ آنکھ، زبان اور دماغ جب اکٹھے ہوں گے وہ چیز قدرے زیادہ دیر تک محفوظ بھی رہتی ہے، یاد بھی رہتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ کان بھی استعمال ہونے لگ جائیں اس چیز کو محفوظ کرنے کے لیے، انسانی جسم کے ہاتھ اور اعضاء بھی اس استعمال ہوں اس چیز کو سیکھنے کے لیے، اس چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے، تو وہ چیز دیر پا بھی ہوتی ہے، وہ لاشعور کے اندر اس کے جو ہے نقوش بہت گہرے ایسے ثبت ہوتے ہیں کہ انسان کو مرتے دم تک وہ چیز یاد رہتی ہے۔ پھر اس کے اندر جو خاص طور پہ ہم نے جس چیز کو استعمال کیا وہ آج کل کے تو جدید لوگ اس کو مختلف اصطلاحات کا نام دیتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ قرآن اور حدیث سے وہ چیز ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے کہ اشاروں کے ذریعے لوگوں کے سامنے مسائل کو، لوگوں کے سامنے مختلف معاملات کی نوعیت کو واضح کرنا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام سے جب فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب ان سے پوچھا جائے تو اس نے اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں کے اوپر مختلف روایات، مختلف چیزوں کی وضاحت کے لیے اپنے ہاتھوں سے اشارے کیے، کئی موقعوں کے اوپر سر کے ذریعے اشارہ کیا، کئی موقعوں کے اوپر زمین پہ نقشے بنا کر معاملات کی نوعیت و سنگینی کو واضح کیا۔ اس طرح فرمایا کہ میں اور یتیم کفالت کرنے والا جنت کے اندر اس طرح ہوں، کہ ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کیا۔ رمضان جو مہینے ہوتے ہیں چاند کے، ان کی تعداد کے متعلق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کی، باشارہ ہاتھ کردا وہ ہاتھ کردا وہ ہاتھ کردا، تو یہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے کہ ہاتھوں کے اشاروں کے ذریعے بتاؤں۔ پھر اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین کے اوپر ایک چوکٹھا بنایا، اس کے اندر سے خط کھینچا اور اس کے ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی لکیریں لگے، پھر واضح کر کے بتایا کہ یہ خط، یہ چوکٹھا انسان کی زندگی ہے، یہ خط جو اس چوکٹھے سے باہر نکل رہا ہے اس کی امیدیں ہیں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں ان کے متعلق پھر مزید وضاحت فرمائی۔ تو اس طرح نقشوں اور اشاروں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو، صحابہ کو سکھایا اور سمجھایا، صرف اس لیے کہ اس سے چیز زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اس کے اندر ہم نے یہ کیا ہے اس کورس کے اندر کہ کوئی بھی چیز ہے، جب کوئی بچہ کوئی صیغہ بتاتا ہے تو صیغہ بتانے کے لیے اس کو کیا ضرورت پیش آتی تھی کہ اس کا عدد بتائے، صیغہ بتائے مذکر ہے یا مؤنث ہے، حاضر ہے متکلم ہے یا غائب ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے،
مثبت ہے، منفی ہے، معروف ہے یا مجہول ہے. اب یہ جو پوری اسے بحث چند الفاظ کے اندر بتانی ہوتی تھی، اب یہ ساری کی ساری چیز وہ ایک اشارے سے بتا دیتا ہے، ایک اشارے سے ایک وضاحت کر دیتا ہے، زبان سے صیغے کو ادا کرتا ہے اور اشارے سے اس پورے صیغے کا ترجمہ کر دیتا ہے کہ یہ کیا صیغہ. تو ان چیزوں سے کیا ہوا کہ ایک تو اس کے لیے عربی کو سیکھنا، عربی کے صیغوں کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا بھی آسان ہو گیا، اور دوسری طرف وہ اس کو ایسے ازبر اور یاد رہتا ہے کہ کبھی بھی نہیں بھولتا اسے. اور اس صیغے سے متعلقہ جب بھی اس کے سامنے کوئی بات آ جاتی ہے تو کوئی بھی صیغہ آ جاتا ہے، کوئی لفظ آ جاتا ہے تو اس کو حل کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کتاب سے. تو ابھی ہم آپ کو تدریجاً یہ ساری چیزیں بتائیں گے کہ کس طرح یہ چیز ہوتی ہے اور کس طرح کون کون سے ہم نے اشارے کس کس صیغے کے لیے مرتب کیے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ تعاون کریں گے تو چند گھنٹوں کے اندر انشاءاللہ شام 4 بجے سے پہلے ہی آپ خود اس کے انتہائی ماہر ہو جائیں گے کہ آپ یہ خود کورس کہیں بھی کسی بھی جگہ پر پڑھا سکیں. اس کورس کے اندر 3 لیول ہیں بنیادی طور پہ. چوتھا لیول ایک اور ہے، لیول 1 کے اندر ذرا ابتدائی ہے، لیول 2 جو ہے جو دوسرا درجہ اور تیسرے درجے میں ذرا گردانے اعلیٰ سطح کی، یعنی رباعی مجرد رباعی مزید کی ہے. لیول 1 کے اندر ہم آپ کو صرف لیول 1 کا تعارف اور اس کا لیول 1 جو ہے 20 اسباق کے اوپر مشتمل ہے. کتنے اسباق پہ؟ 20 اسباق پہ. ہم اس آج کے دن کے اندر، آج کی نشست کے اندر آپ کو صرف اس لیول سے متعلقہ صرف اس لیول سے متعلقہ تعارف کروائیں گے، لیول 1 سے، اور اس کے ذریعے آپ لوگ اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے یہی انداز تدریس آپ استعمال کریں گے لیول 2 کے اندر بھی، لیول 3 کے اندر بھی. تو یہاں آپ کو ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، جتنی بھی آپ کو یہاں سلائیڈیں دکھائی جا رہی ہیں اس وقت، یہ تمام کی تمام سلائیڈیں کتاب کے اوپر چھپی ہوئی موجود ہیں. آپ کتاب یہاں سے لے لیجئے گا. وہ کتاب جو ہے ایک تو استاد جی نے خاص طور پہ علماء اور طلباء کے لیے شفقت کرتے ہوئے جتنی لاگت ہے اتنے کے اوپر ہی اس کو آپ کے سامنے پیش کی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر تمام سلائیڈیں چھپی ہوئی موجود ہیں. یہاں ہم صرف خلاصتاً آپ کے سامنے چیز رکھیں گے تاکہ آپ کے سامنے ایک نوعیت اور ایک معاملہ، ایک خلاصہ آ جائے سامنے. باقی تفصیل اس کتاب کے اندر مکمل طور پہ موجود ہے. چوتھا لیول جو ہوتا ہے اس کے اندر، اس چوتھے لیول، پہلے 3 لیولز کے اندر یہ فرق ہے کہ پہلے 3 لیولز کے اندر گرامر کو بنیاد بنا کر قرآن پاک کی عربی کو سکھایا گیا، اور چوتھے لیول کے اندر الفاظ اور اس کے ترجمے کو بنیاد بنا کر اور جو ہے اس کا اجرا کروایا گیا، اور اس کے اندر ساری جو ترتیب اور تفصیل اس اعتبار سے ہے. اور ایک لیول کو اگر کو پڑھانا شروع کرے، روزانہ کا 1 گھنٹہ دے تو ایک لیول 2 ماہ میں بآسانی مکمل ہو جاتا ہے. اور تینوں لیولز کے لیے مکمل جو کورس ہے وہ 6 ماہ میں، اور اگر چوتھے لیول کا بھی کر لیں ساتھ تو 8 ماہ کے اندر ایک بچہ روزانہ اگر 1 گھنٹہ دے تو بآسانی مکمل کر سکتا ہے. اگر آپ وقت کم کر دیں گے تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن حفظ و ناظرے کے دوران میں بآسانی وہ قرآن پاک کے مکمل ترجمے، مکمل گردان اور مکمل تفصیل جو ہے اس کی نکل جاتی ہے. یہ جو آپ سے شروع میں عرض کی کہ آج کے دور کے اندر اہل مغرب نے اور جدید جتنے بھی ادارے، ہمارے عصری ادارے ہیں جن کو اپنے پر فخر اور بہت زیادہ مہنگی فیسیں بھی لیتے ہیں، وہ کوئی نئی چیز نہیں ایسی استعمال کر رہے ہیں جو عجوبہ ہو وہاں پہ. وہ وہی چیزیں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ثابت ہیں، اور آج کے دور میں تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے ہم لوگ اس سے استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو کہ پورے کے پورے جسم کو ٹی پی آئی کی ٹیکنالوجی کیا کہ آپ کسی چیز کو سیکھنے کے لیے پورے جسم کی صلاحیتیں لگائیں، پورے جسم کو اس کے اندر استعمال کریں. ٹھیک ہے کہ پورا جسم آپ کو کسی چیز کو سیکھنے کے اندر ہو. یہ ایک فطرت ہے کہ جس چیز کو سیکھنے میں آپ کے جتنے زیادہ اعضاء استعمال ہو رہے ہوں گے وہ چیز اتنی زیادہ راسخ آپ کے ذہن کے اندر ہوگی، وہ اتنی آپ کو ازبر ہوگی، اس کے متعلق آپ کے ذہن کے اندر کو شبہات پیدا نہیں ہوں گے. تو جب ہم کسی چیز کو سیکھنے پوری کی پوری صلاحیت لگا دیں، جسمانی طور پہ بھی، دماغی طور کے اوپر بھی، ظاہراً بھی اور باطنی طور پہ بھی، تو وہ چیز ازبر بھی ہوتی ہے اور یاد بھی رہتی ہے، اور اس سے انسان ایک بڑے عرصے تک اس سے استفادہ کرتا رہتا ہے. اب باقی اس کورس کے تدریس کے کتنے طریقے ہیں. ایک تو یہ آپ کے سامنے جس پروجیکٹر کی مدد سے آپ کو سکھا رہے ہیں، یہ تو صرف ایک تعارفی نشست ہوتی ہے، لیکن یہ طریقہ بہت مہنگا ہے. آپ لوگ جتنا سستا اور جتنا کم سے کم وسائل جس میں استعمال ہو اس کو اختیار کریں تو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اور نافع بھی ہوگا. یہ کسی کے لیے پڑھانا مشکل نہیں ہوگا.
کہ کسی بھی آلے کی مدد کے بغیر استاد کے پاس ایک کتاب ہو، وہ اس کتاب سے مطالعہ کرے، اس کتاب سے جو ہے اپنا تمرین اور اجرا کرے، اس کے بعد طلباء کے سامنے اس کو زبانی اشاروں کی مدد سے اور اپنے ذہن سے اس کو پڑھائے۔ وہ بھی ہم آپ کو سارا طریقہ آگے بتائیں گے کہ کس کون کہاں پہ مشکل آپ کو پیش آتی ہے اور اس کا کیا کیا حل آپ کریں گے۔ اور دوسرا ہے کہ کتاب کی مدد سے، استاد کے پاس بھی کتاب ہو، طلباء کے پاس بھی کتاب ہو، تو وہاں پر جو ہے بات بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے قدرے۔ اور ایک ہے بورڈ کی مدد سے کہ آپ استاد جو ہے کتاب سے مطالعہ کر کے بورڈ کا استعمال کرتے ہوئے ان کو وہ چیز واضح کر دیں، ان کو سکھا دیں۔ اور کورس کتابوں میں یہ 2-3 طرح کی کتابیں ہیں، یہ میسر ہیں، سب جو حضرات خریدنا چاہیں تو وہ ان کو لے سکتے ہیں۔ باقی یہ کورس کہاں کا پڑھایا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ یہ کورس اس ترتیب سے مرتب کیا گیا ہے کہ زندگی کے ہر طبقہ فکر سے، زندگی کے ہر عمر کے فرد کے لیے نافع ہے۔ آپ کو لوگ آگے جب عملی میدان کے اندر جائیں گے تو اس میں اگر تو کوئی امام ہے، خطیب ہے، کسی مسجد میں اس کا کوئی حلقہ ہے، تو اپنی مسجد کے اندر عامت الناس کو اور دراست دینیہ وغیرہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کو بآسانی کورس پڑھایا جا سکتا ہے، سکھایا جا سکتا ہے۔ بہت آسان ہے، کچھ مشکل بھی نہیں ہے اس کے اندر، بس تھوڑی سی اس کی ٹیکنیک کو اور تھوڑی سی اس کی جو 1-2 اصول ہیں اس کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، کچھ مشکل نہیں ہے اس میں۔ اور مدرسے کے اندر اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو درس نظامی سے پہلے حفظ ناظرہ کے اندر یا زیادہ سے زیادہ متوسطہ اولیٰ کے اندر آپ اس کورس کو پڑھائیں۔ وہاں جب بچہ اچھے سے فائدہ کیا ہوگا، جو بچہ حفظ اور ناظرہ کے دوران یہ کورس کر کے پھر مدرسے کے اندر آئے گا تو وہ تو عربی ترجمے کا پہلے سے اس کو تعارف ہو چکا ہوگا، عربی سیکھوں کا اس کو پہلے سے تعارف ہوگا، عربی ہر جملے کو حل کر سکتا ہوگا۔ آپ کے سامنے بچے ہیں، یہ کھلا ان کا چیلنج ہے کہ آپ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت پڑھیں اس کو یہ حل کر کے دکھائیں گے، کوئی بھی آیت پڑھیں اس کا یہ مادے کا ترجمہ کی شاید انہیں ضرورت پڑے بتانے کی کہ اس مادے کا کیا ترجمہ ہے، لیکن اس سیرے کا کیا ترجمہ ہے وہ یہ حل کر کے دیں گے۔ تو اس طرح ایک طالب علم کی استعداد بھی بڑھے گی۔ دوسری طرف کیا ہوگا کہ حفظ ناظرہ کے اندر پہلے وہ صرف زبانی رٹ رہا تھا، زبانی اس کو یاد کر رہا تھا، زبانی صرف الفاظ کو یاد کر رہا تھا۔ جب وہ اس کورس اور اس نظام سے گزرے گا تو نہ صرف اس کو اس کی تفصیل معلوم ہوگی، اس کا ترجمہ معلوم ہوگا، بلکہ اس کے حفظ اور ناظرے کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی۔ جہاں وہ 3 سال 2.5 سال 2 سال میں حفظ کرتا ہے، وہاں پر وہ 1 سال میں 1.5 سال میں 2 سال کے اندر حفظ کے اوپر آ جائے گا اور بآسانی اس کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ پھر جب وہ اللہ اس کو نصیب میں کرے، جب درس نظامی کے اندر آئے گا تو درس نظامی میں آنے کے بعد اس کے لیے کتاب کی عبارت کوئی اجنبی نہیں ہوگی، کتاب کو حل کرنے میں اس کو مشکل نہیں ہوگی۔ جو بچہ یہ تینوں لیول اچھی طرح محنت سے نکال لے، پڑھ لے، تو آپ اس کے سامنے کوئی بھی کتاب رکھیں، فقہ کی رکھیں، آپ اس کے سامنے حدیث کی رکھیں، آپ تفسیر کی شروحات رکھیں، اور اسی طرح آپ جو ہے اصول کی کتابیں رکھیں، کم از کم فی نفسی ترجمے کی بنیاد تک، ترجمے کی حد تک وہ ضرور اس کے ترجمے کو حل کر لے گا اور اس کی آپ کو اس جملے کو آپ کو حل کر کے دے دے گا۔ اور اسکولوں کالجوں کے اندر آج کل جس طرح چھٹیاں ہیں، سمر کیمپ وغیرہ بھی لگتے ہیں، تو اسکولوں کالجوں کے اندر جو ہے اسلامیات کے گھنٹے میں اگر کسی کو موقع ملے پڑھانے کا تو وہاں پر وہ بآسانی وہاں اسلامیات کے گھنٹے کے اندر اگر 15 منٹ 20 منٹ بھی روزانہ اس کورس پڑھانا شروع کرے تو کیونکہ اسکولوں کالجوں والے طلبہ کچھ الگ سے مخلوق نہیں، ان کے اوپر بھی ہمارا حق ہے، ان کی رہنمائی کرنا، ان کو سنبھالنا، ان کو سیدھے راستے کے اوپر لانا۔ تو ان موقعوں وہاں بھی ہمارے پاس ایک بڑا میدان ہے کہ اس میدان کے اندر محنت کریں اور وہاں بھی ان لوگوں کو ترجمے اور قرآن سے اور قرآن پاک سے متعارف کروائیں۔ تو یہ سمر کیمپ ہے، رمضان مبارک کے اندر عامت الناس کا بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے دین کو سیکھنے کی طرف، ترجمے کی طرف اور قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے۔ خاص طور پہ اکثر طبقے کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ آج تراویح میں جب ہم نے قرآن پڑھا تو کم از کم اس کا ہمیں مفہوم، اس کا خلاصہ کچھ ضرور معلوم ہو۔ تو آپ جہاں مفہوم اور خلاصہ بتا رہے ہو وہاں پہ ایک کورس ساتھ شروع کر دیں تو بڑے لوگ تو زیادہ جلدی اس چیز کو سیکھ بھی لیں گے، اس کو واپس کرنے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ بہت کم وقت میں زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد مدرسۃ البنات اور گھروں کے اندر آپ اپنی محرم مستورات کو، اپنے محرم جو آپ کے گھروں میں ہیں ان کو سکھائیں، ان کو یہ کورس کروائیں، اور وہ پھر اپنے محلے کی بچیوں کو یا بنات کے مدرسوں کے اندر بچیوں کو کروائیں تو بچیاں بھی بآسانی نہ صرف اس کو سیکھ لیں گی اور اس کے ذریعے قرآن پاک کے مکمل ترجمے کو جاننے والی بھی بن جائیں گی اور اس سے ان کا تعارف ہو جائے گا۔ ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اغیار کی کچھ ایسی محنت ہوئی اور وہ
ایسا انہوں نے مسلسل اس پہ محنت کی کہ گویا کہ ایسے لگا جس طرح ہمیں یہ آتا نہیں. قرآن کا ترجمہ دیوبندیوں کو نہیں آتا, قرآن کے ترجمہ یا قرآن کی تفسیر ان کو معلوم نہیں ہے. لیکن اگر ہم لوگ اپنے اسلاف کی میراث کو جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے, جس طرح ہماری توجہ کام ہے, اس کو محنت کریں تو کچھ ممکن نہیں, کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس مقام کو, اس مرتبے کو یا اس خلا کو پورا نہ کر سکے جو خالی ہے. تو اب یہاں سے کورس کی بنیادی جو خصوصیت ہے اس کی ابتدا کرتے ہیں کہ اس کورس کو سیکھتے ہوئے انسان کی زبان استعمال ہوتی ہے کہ وہ سن رہا ہوتا ہے, کان وہ بول رہا ہوتا ہے, کان استعمال ہوتے ہیں کہ وہ سن رہا ہوتا ہے. کیا سن رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بچے کو پڑھا رہے ہیں تو وہ بچہ پوری کلاس بیک وقت جب اس سیغے کو پڑھے گی, اس سبق کو پڑھے گی, تو کیا ہوگا کہ بچہ زبان سے بول بھی رہا ہے اور اسی وقت وہی چیز پوری کلاس کے بولنے کی وجہ سے اپنے کان سے سن بھی رہا ہے, اور ساتھ ساتھ استاد کی طرف آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہے, یا کتاب کی طرف یا بورڈ کی طرف آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ دماغ سے سوچ رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, جو یہ میں پڑھ رہا ہوں اس کے ساتھ اشارہ کس چیز کا ہے. ہم نے بس یہ کیا کہ وہ جو پورے جملے کے اندر ایک تفصیل بتاتا تھا کہ فعل, ماضی, معروف, اور اس کی ساری جو ایک لمبی تفصیل تھی, وہ ایک اشارے کے اندر منتقل کر دیا. اب اس سے صرف صیغہ بولنا ہے اور اشارے سے اس کی تشریح کرنی ہے کہ کون سا صیغہ ہے, اس کا کیا ترجمہ ہے, اور یہ کس صنف سے اور کس جو ہے باب سے اس کا تعلق ہے. اور یہ ہاتھ کا اشارہ بھی اس میں استعمال ہو گیا. تو گویا یہ پورا جسم مل کر, پورے یہ تمام حواس مل کر جب ایک چیز کو سیکھیں گے تو اس کے سیکھنے کی رفتار بھی تیز ہوگی اور اس کے اندر ایک رسوخ بھی ہوگا. بات واضح ہوگی. اب ہم آگے آتے ہیں کہ اصل میں اس کورس کے اندر کیا بنیادی خصوصیت و تعلق ہے. دیکھیں جی, جب بھی ہمیں کوئی صیغہ بتانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ عدد, جو ہم صیغہ بتا رہے ہیں اس پہ عدد کیا ہے, یا تو واحد ہوگا یا تفریع ہوگا یا جمع ہوگا. یہ تین قسم کے اعداد کی وضاحت کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اس میں ہم نے واحد کے لیے ایک انگلی کے اشارے کو استعمال کیا اور تسنیہ کے لیے 2 انگلیوں کے اشارے کو. جمع کا اطلاق کیونکہ 3 یا 3 سے زیادہ بھی ہوتا ہے اس لیے ہم نے 4 انگلیوں کے اشارے کو استعمال کیا. تو جب بھی اب بچے نے, طالب علم نے صیغے کی وضاحت کرنی ہوگی واحد, تسنیہ, جمع کے اعتبار سے, تو وہ ایک انگلی کے اشارے کو یا 2 کو یا 4 انگلیوں کے اشارے کو استعمال کریں. یہ 1, 2 یا 4 کا ہمیں یہ بتائے گا کہ اس صیغے کے اندر عدد کیا ہے, واحد ہے, تسنیہ ہے یا جمع ہے. اس کے بعد آگے بات آتی ہے صنف کی, آیا یہ صیغہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو مذکر کے لیے ہمیں دائیں ہاتھ کو استعمال کیا اور مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال کیا. جب بھی وہ دائیں ہاتھ سے کسی اشارہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے, اور جب بھی وہ صیغے کی وضاحت کرتے ہوئے بائیں ہاتھ کو استعمال کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. پھر آگے تیسری چیز آتی ہے جہت, کہ آیا یہ صیغہ غائب ہے, حاضر ہے یا متکلم ہے. غائب ہے, حاضر ہے یا متکلم ہے. غائب کے لیے ہم نے دائیں طرف یا بائیں طرف کا اشارہ استعمال کیا. جب بھی وہ دائیں طرف یا بائیں طرف اشارہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ جو صیغہ ہے یہ غائب کا صیغہ ہے. اور حاضر یا مخاطب چیز ہمیشہ سامنے ہوتی ہے, تو حاضر کے لیے ہم نے سامنے کی جانب کا اشارہ استعمال کیا. ٹھیک ہے. اور متکلم کے لیے اپنے جسم کی جانب, جب متکلم کا اشارہ کرنا ہوگا اپنے جسم کی جانب. تو 3 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی کہ عدد کے لیے 1, 2 یا 4 انگلیوں کا اشارہ ہے, واحد, تسنیہ, جمع. اور صرف کے لیے مذکر مؤنث کے لیے, مذکر کے دائیں طرف کا اور مؤنث کے لیے بائیں طرف. اور اس کے ساتھ جب جہت بتانی ہے تو غائب کے لیے دائیں بائیں, اور حاضر کے لیے سامنے کی جانب, اور متکلم کے لیے اپنے جسم کی جانب اشارہ کریں. یہاں تک بات واضح ہوگی. یہ 3 ہمارے سامنے چیزیں واضح ہو گئی کہ 8 صیغے کس ترتیب سے ہم واضح کریں گے. اور اس کے بعد آتا ہے کہ 8 گردانے ہیں. 8 گردانوں میں کیا ہے, پہلے ماضی اور مضارع. ماضی کے لیے ہم کندھے کے برابر اپنے بازو کو پھیلائیں گے, غائب میں دائیں بائیں کی جانب, اور حاضر کے اندر یا مخاطب میں سامنے کی جانب, اور متکلم میں اپنے سینے کی جانب. یہ ماضی میں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور مضارع جب آ جائے گا تو مضارع میں ہاتھ کو 45 کے زاویے پہ اوپر کی جانب پھیلائیں گے, کہ مضارع جب غائب کا ہوگا تو دائیں بائیں رکھیں گے بازو کو, لیکن ماضی میں نیچے کا اور مضارع میں اوپر کی جانب ہو جائے گا. اور اسی طرح
ماضی کے اندر ماضی حاضر میں سینے کے بالکل سامنے بازو کو پھیلایا جاتا تھا. جب ہمارا جو ہے مضارع آئے گا تو ہاتھ اسی طرح اوپر کی جانب چلا جائے گا. اور ماضی متکلم کے اندر ہاتھ کا اشارہ اپنے سینے کی جانب تھا, جبکہ مضارع متکلم میں ہاتھ کا اشارہ اپنے سر یا پیشانی کی جانب ہوتا ہے. بات واضح ہوگی؟ کچھ اس میں ابہام یا اشکال غلط تو نہیں؟ آگے ہے امر اور نہیں. امر اور نہیں کے اندر فطرتی اشارے ہیں کہ آپ جب کسی کو حکم دیتے ہیں تو حکم کے اندر اوپر سے نیچے کی جانب ہوتا ہے کہ یہ فعل کہ یہ کام کرو تو ٹھیک ہے. امر میں ہاتھ کا اشارہ اوپر سے نیچے کی جانب آئے گا, اور نہیں کے اندر منع کرنے کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں ہاتھ کا اشارہ جسم کے بائیں طرف سے دائیں طرف, اس طرح نہیں کا اشارہ بنے گا. ٹھیک ہے. اب ہے فاعل اور مفعول. اصل فاعل کی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ذات ہے, تو فاعل کا اشارہ اوپر سے نیچے کی جانب, فاعل فاعلان فاعل. ٹھیک ہے. اور مفعول کا اشارہ, کیونکہ مفعول ساری کی ساری مخلوق ہے, زمین ہے, زمین کے اوپر رہنے والا ہر شخص, ہر حیوان, ہر جاندار مخلوق ہے, تو اس کے لیے نیچے سے اوپر کی جانب کا اشارہ مفعول مفعولان مفعول. ٹھیک ہے. قاعدہ دوسری طرح رہیں گے, صرف چند ایک اشاروں کی تبدیلی ہے. اس کے بعد منفی اور مجہول ہے. منفی کے اندر اشارہ چاہے منفی ماضی کا ہو یا مضارع کا ہو, اس میں آپ جس طرف کا جو صیغہ ہوگا اس کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ کو, پہلے آپ کا ہاتھ یہ اوپر سے نیچے کی جانب سیدھا رہتا تھا کہ آپ کی ہتھیلی مخاطب کی جانب ہوتی تھی, اب یہ ہوگا ہتھیلی زمین کی جانب ہو جائے گی. ہاتھ کو تھوڑا سا پھیلا کر لٹا کر آپ منفی اس طرح نفی کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ساتھ ساتھ آگے آپ کو ساری تمرین کروائیں گے. شروع میں ایک ہلکا سا خلاصہ تعارف ہے آپ کے سامنے کہ ایک آپ کے سامنے ایک خاکہ آ جائے, پھر مزید مکمل جب پورے لیول کی تمرین ہوگی, آپ سب حضرات مل کر ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ جب کورس ختم ہوگا آپ خود اس کے مالک بن چکے ہوں گے. اور مجہول کے لیے ہم صرف اتنا کرتے ہیں کہ ہاتھ کو تھوڑا سا گھما دیتے ہیں. ٹھیک ہے. معروف میں ہاتھ سیدھا رہتا تھا, ایک جگہ رہتا تھا, مجہول کے اندر ہاتھ کو تھوڑا سا گھما دیتے ہیں انگوٹھے کی جانب, تو اس طرح جو ہے مجہول کے صیغے کی وضاحت ہو جاتی ہے. تو دیکھیں قرآن پاک کے اندر کل جو الفاظ ہیں, علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 77,934 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. جو اصح ترین تحقیق ہے اور ان کی صحیح تحقیق کے مطابق 77,934 الفاظ ہیں. اگر اس میں سے مقرر الفاظ کو نکال دیں, صرف غیر مقرر الفاظ کو گنیں, تو یہ الفاظ صرف 17,000 رہ جاتے ہیں. کتنے رہ جاتے ہیں؟ 17,000. ان میں بھی اگر ہم ایک مادے کے کئی الفاظ ہیں, ایک مادے سے نکلنے والے کئی صیغے ہیں, وہ تمام کے تمام صیغوں کو گننے کے بعد 17,000. اگر صرف ان نفسی ایک مادے کو گنا جائے تو 4,500 الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے. اگر ہم اس کے ذریعے 4,500 الفاظ اور ان کی گردانوں کو سکھانے کے بعد 17,000 الفاظ اور ان کے مقررات کو بھی جب وہ جان جائے گا تو 78,000 الفاظ تک بآسانی پہنچ جاتا ہے. تو اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے, صرف تھوڑی سی توجہ اور تھوڑے سے دھیان سے اور کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ بہت مختصر وقت میں نہ صرف اس کو ماہر ہو جائیں گے بلکہ آگے دوسروں کو بھی سکھانے والے بنیں گے. پہلے تو اپنے ذہن میں چیز رکھیں, انتہائی آسان ہے, حلوہ ہے, ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, اور بس ایک انداز تھوڑا سا مختلف ہے. اس تھوڑے سے مختلف اور جدید انداز کو سمجھنا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ثابت ہے. ابھی آپ لوگوں کا ہمیں تعاون کی یہ ضرورت ہوگی کہ ایک تو کوشش کریں, آپ لوگ جگہ کی بھی تنگی ہے کہ اگر ایک دوسرے کے پیچھے لائنوں میں کچھ بیٹھ سکیں, تھوڑا سا بے شک ساتھ ساتھ رہیں, کیونکہ ہاتھ کے اشارے آپ لوگوں سے بھی کروانے ہیں, تو اس میں ہاتھ پھیلے گا بھی, دائیں بائیں کسی کی بے اکرامی نہ ہو. تو آگے پیچھے بھی لائنیں آپ لوگوں کے بن جائیں, تو جہاں جہاں بیٹھے وہیں پہ بس ایک دوسرے کے پیچھے لائن کے اندر ہو جائیں. تھوڑا سا شور کے بغیر, آواز کے بغیر, خاموشی سے. یہ دیکھیے جی آپ کے سامنے خلاصہ ہے کہ جب آپ ایک لفظ اور اس کے تمام گردانوں کو سیکھ لیتے ہیں, یاد کر لیتے ہیں, تو ایک لفظ کے سمجھنے سے 40 الفاظ کو سمجھنا, یاد کرنا ممکن ہو جاتا ہے. اور 4,500 الفاظ کو جب آپ سیکھ لیں گے ان کا ترجمے کو, تو اس کے ذریعے چونکہ ان کی گردانوں کو بھی آپ سمجھتے ہوں گے, تو 17,000 الفاظ کو سمجھنا اور یاد کرنا ممکن ہے.
جب 17,000 کو آپ نے سیکھ لیا تو مقرر چونکہ وہ ہوتے ہیں تو وہ 78,000 تک چلے جاتے ہیں. تو اس طرح پورے قرآن پاک کا ترجمہ آپ بآسانی سیکھ بھی سکتے ہیں, سمجھ بھی سکتے ہیں, اس کو یاد بھی کیا جا سکتا ہے. یہ تمام سلائیڈیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں. ہم اس کے زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے, صرف جو ہمارا مقصد ہے اس کے اوپر رہیں گے کہ آپ لوگ جلد از جلد کم وقت میں کس طرح اس کو سیکھ لیں. باقی تفصیل آپ کتاب کے اندر تمام ان سلائیڈوں کو آپ ادھر دیکھ لیں گے. یہ آپ دیکھتے رہیں, یہ مختلف تعارف ہے اس کے اندر. اب اس کے اندر جو ایک تو یہ خصوصیت تھی کہ اشاروں کے ذریعے آپ کو سکھایا جائے, دوسرا یہ کہ اس کے اندر مختلف رنگوں کو استعمال کیا گیا. مختلف رنگوں کے استعمال کی وجہ سے چیز واضح بھی ہوتی ہے, بچے کی دلچسپی بھی بڑھتی ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ اشارے بھی ہیں اور رنگ بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہر سبق کے آخر میں ہم لوگ یہ عدد گن کے بتایا ہوا ہے کہ یہ لفظ جو آپ نے سیکھا یا یہ گردان جو آپ نے سیکھی اس کے صیغے قرآن پاک میں کتنی دفعہ ہیں. جب بچے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سبق ختم ہونے کے بعد میں نے اتنے 100 یا اتنے 1000 الفاظ سیکھ لیے ہیں, تو اس کی ایک طبیعت کے اندر حوصلہ افزائی سرشاری پیدا ہوتی ہے, وہ خوشی محسوس کرتا ہے. اگلے دن جب وہ آئے گا استاد کے ڈر سے نہیں آئے گا, اگلے دن وہ اور شوق سے آئے گا کہ کل میں نے اتنے 1000 الفاظ سیکھے تھے تو آج میں نے اور سیکھنے تاکہ جلد از جلد پورے قرآن کے ترجمے کو میں سیکھنے والا ہوں. تو چند الفاظ چند گردانے سکھانے سے یہ کورس سبق کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر آپ کو بعض جگہ پہ عادات نظر آئیں گے. ان عادات سے مراد یہ ہے کہ یہ صیغہ یا یہ گردان یا اس گردان سے متعلقہ الفاظ یا یہ لفظ قرآن پاک کے اندر اتنی دفعہ ذکر ہوا ہے, اتنی دفعہ یہ آیا ہے. اور یہاں ہمارا تعلق اور ہمارا ہدف صرف قرآن پاک کی عربی ہے, تو اس لیے صیغوں کی یا قواعد کی پیچیدگی یا صرفی نحوی اس کی گہرائی میں ہم لوگ نہیں جائیں گے. بعض اوقات جب آپ پڑھا رہے ہوں گے تو بچہ تھوڑی سی غلطی بھی کرے گا, وہ تھوڑی سی غلطی بھی کرے گا, تھوڑا سا بتانے کے اندر یا کہیں پہ حرف جر داخل نہیں کرو گا, آپ اس سے پریشان نہ ہو, وہ جو غلطی کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. بس یہ دیکھیں کہ وہ صیغے کو صحیح طور پہ ادا کر رہا ہے یا نہیں, کیونکہ قرآن پاک میں اعراب لگے ہوئے ہیں. اس کی غلطی اعراب کی غلطی سے وہاں پہ محفوظ رہے گا, اور اللہ نے اس کے مقدر میں کیا. درس نظامی کے اندر وہ آتا ہے تو وہاں پر آ کر اللہ ثانی میں جب پڑھے گا تو وہاں پہ صرف تفصیل سے پڑھنے سے اس کی وہ غلطیاں بھی دور ہو جائیں گی اور وہ کنسیپٹ بھی اس کے کلیئر ہو جائیں گے. یہاں پہ ہماری توجہ صرف اور صرف فی نفسی لفظ اور صیغے اور مادے کے یاد کرنے کے اوپر ہوگی. ابھی ہم لیول 1 سے اس کا ابتدا کرتے ہیں, پہلے سبق سے. تو یہ آپ کے سامنے اس وقت خلاصہ ہے کہ پہلا لیول جب بچہ پڑھے گا تو وہ کن کن چیزوں سے وہ واقف ہو جائے گا. واضح نظر آ رہا ہے جی؟ اس میں یہ ہے کہ پہلے سبق میں زوائد متصلہ ہے, دوسرے سبق میں واحد تثنیہ جمع کا تعارف ہے, تیسرے سبق میں زوائد منفصلہ ہے, چوتھے سبق میں 6 سمتیں ہیں زوائد متصلہ کے ساتھ, پانچویں سبق میں چوتھے سبق تک صرف وہ مذکر کی گردانیں یا مذکر کے صیغے سیکھتا ہے. پانچویں سبق میں آگے ہم اس کو مؤنث کا تعارف کرواتے ہیں. تو مؤنث کی ضمیریں اور جمع وغیرہ جتنے بھی ہیں, چونکہ وہ مذکر کی سیکھ چکا ہوتا ہے تو اس سے تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے مؤنث کے اندر, اور اشارے میں صفات کا فرق ہوتا ہے, تو اس سے وہ بآسانی وہاں پر اس کو سیکھ لیتا ہے. چھٹے سبق کے اندر پھر چند الفاظ ضمائر مؤنثہ کے ساتھ ہیں. پھر ساتویں سبق میں حروف جر کا ہم تھوڑا سا تعارف کرواتے ہیں. مکمل حروف جر کا تعارف نہیں کرواتے, صرف 7 جو زیادہ استعمال ہونے والے حروف جر ہیں ان کا تعارف, ان کا ترجمہ اور وہ کس طرح الفاظ کے ساتھ صیغوں کے ساتھ آتے ہیں اس کا ہم صرف اس کا وہاں پہ تعارف کرواتے ہیں. اس کے بعد 8ویں سبق میں حروف مشبہ بالفعل ہیں, اور 9ویں سبق سے پھر فعل بازی شروع ہو جاتا ہے. اس میں پھر یہاں پہ لیول 1 کے اندر صرف اور صرف صحیح کے ابواب ہم اس کو سکھاتے ہیں. ثلاثی مجرد میں بھی صرف صحیح کے ابواب, ٹھیک ہے, اور تو تاکہ اس کو الفاظ کے اندر اور یاد کرنے مشکل ہو. دوسرے اور تیسرے لیول کے اندر باقی ابواب سکھائے جاتے ہیں. 10ویں سبق کے اندر فعل ماضی ہی حرف نفی کے ساتھ ہے. 11ویں سبق میں فعل مضارع ہے. 12ویں سبق کے اندر فعل مضارع حرف نفی کے ساتھ ہے. 13ویں سبق کے اندر
جو باقی حروف نفی ہیں ان کے ساتھ اس کو سکھایا جاتا ہے. پھر 14ویں سبق میں فعل مجہول ہے, 15ویں کے اندر امر اور نہیں ہے, اور 16ویں سبق کے اندر اسم فاعل اور مفعول ہے, 17ویں سبق میں اسماء اشارہ ہے, 18ویں سبق میں اسماء موصولہ ہیں. اور اس کے بعد آخری 2 اسباق میں پورے لیول کا اجرا ہے, پورے لیول کی تمرین ہے, اس کی دہرائی ہے. اس کے علاوہ جب بھی کوئی نیا سبق شروع ہوتا ہے تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے بھی ہم لوگ پہلے پچھلے 3 اسباق کا اعادہ اور اجرا کرتے ہیں, اس کے بعد پھر نیا سبق شروع کرتے ہیں. اس کے اندر آپ کے سامنے اور چیزیں بھی ایسی آئیں گی جس سے آپ دیکھیں گے کہ ایک سبق بچہ کئی طریقوں سے پڑھتا بھی ہے, پھر نیا سبق شروع ہونے سے پہلے اس کا اجرا اور اعادہ کرتا ہے, پھر نیا سبق شروع کرتا ہے. تو اس طرح ایک سبق بار بار دہرانے سے, کئی طریقوں سے دہرانے سے وہ بآسانی اور وہ سیکھ بھی لیتا ہے, اس کو ازبر ہو جاتا ہے. جہاں کہ پہلے کمی رہتی ہے وہ آگے جا کے دور ہو جاتی ہے. پہلے سبق میں ضمائر متصلہ ہے, تو یہ ہاتھ کے اشاروں کا شروع میں تھوڑا سا تعارف ہے کہ کس طرح ہاتھ کے اشارے ہیں, گردانوں کا تعارف ہے. یہ جو پہلے آپ کو بتایا گیا تھا وہی مختلف انداز سے, کہیں پہ اشاروں کے ذریعے بتایا, پھر اس کو اردو میں تحریر کر کے بتایا, پھر وہاں پہ اشارہ کر کے اور اشارہ بنا کے بھی دکھایا گیا. اب یہ نیا سبق, پہلا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو اس سبق میں ضمیر منفصل ہے. ضمیر منفصل کے اندر یہاں پہ آپ کو سب بتایا کہ پہلے 4 اسباق میں صرف اور صرف مذکر کی ضمائر کا ذکر ہے, صرف اور صرف مذکر کو سکھایا جائے گا, مذکر کا ہی تعارف کروایا جائے گا. اس میں جو بھی سبق ہوگا اس کو 6 طریقوں سے آپ نے ایک طالب علم کو پڑھانا ہے, اس کو سکھانا ہے, 6 مختلف طریقوں سے. ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ استاد بھی خود اس ضمیر کو پڑھے گا, اس گردان کو پڑھے گا ہاتھ کے اشارے کے ساتھ, اس کے ساتھ تمام کے تمام طلبہ بھی اس ضمیر کو ان اشاروں کے ساتھ پڑھے گا. اس کے اندر 2 چیزوں کا آپ نے خاص خیال کرنا. یہ 2 بنیادی اصول اور قواعد ہیں. اگر آپ نے ان 2 اصولوں کو, ان 2 شرطوں کو ہر جگہ ہر سبق کے اندر ساتھ رکھا, ملحوظ خاطر رکھا, تو پھر تو آپ کو نتیجہ 100% ملے گا. آپ کو آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی, آپ بہت کم وقت میں بہت زیادہ سکھا لیں گے. لیکن اگر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا یا کسی ایک کو بھی ڈھیلا کر دیا, کسی ایک پہ بھی آپ کی گرفت کمزور رہی, تو کیا ہوگا کہ آپ کو مطلوبہ نتیجہ نہیں ملے گا, آپ کو مطلوبہ نتیجہ نہیں ملے گا. ان 2 کو خاص طور پہ اپنے خیال کرنا ہے. یہ 2 اس پورے کورس کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, اس پورے کورس کی جان ہے. یہ 2 اصول اور یہ 2 شرطیں. پہلی چیز کیا ہے کہ جب آپ صیغہ بولیں, آپ نے صیغہ بولا, لفظ بولا, اس کے بعد جب کلاس یا طلباء اس کو بولیں تو سب بیک وقت زبان, ایک زبان ہو کر بولیں. ان کی آوازیں آپس میں منتشر نہ ہوں, ان کی آوازیں آپس میں منتشر نہ ہوں. جہاں سب ابتدا بھی ایک آواز سے کریں, اور جب وہ لفظ ختم ہو تب بھی ایک آواز کے اوپر ختم. اگر آوازیں منتشر ہوں گی, کوئی شروع کر رہا ہے, کوئی ختم کر رہا ہے, کوئی درمیان میں تو کوئی آخر میں, تو کیا ہوگا کہ اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں, میں کیا پڑھ رہا ہوں. بچے کے ذہن میں, کانوں میں شور تو پہنچے گا, لیکن اس شور میں کیا الفاظ ہیں, اس شور میں سے کون سا صیغہ ادا کیا گیا, وہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو جو خود پڑھ رہا ہے وہ بھی اس کو بھول جائے. ایک آواز ہونے سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کے سامنے 50 کی یا 40 کی یا 100 کی تعداد بیٹھی ہے, تو اس کے کان میں بیک وقت وہ صیغہ 100 دفعہ تکرار کیا جا رہا ہوگا, 100 دفعہ اس کو دہرایا جا رہا ہوگا. تو جو چیز 100 دفعہ اس کا کان میں بیک تک پہنچ رہی ہے, تو وہ چیز اس کے دماغ میں زیادہ راسخ ہوگی, اس سے خود غلطی کا احتمال نہیں ہوگا, خود اس سے غلطی نہیں. پہلی بات یہ. دوسری چیز یہ کہ جتنے اشارے ہیں وہ سب بھرپور جوش کے ساتھ کر رہے ہیں, ہاتھ کے ہلکے سے ایسے دائیں بائیں اشارے نہ کر رہے, بلکہ پورے جسم کا زور لگا کر کہ جس سے ان کے جسم کی جان لگے, اس طریقے سے ان اشاروں کو کر رہے ہیں. ہلکا ہلکا اشارہ ہم نے نہیں کروانا, اس کا جسم کا زور لگوانا ہے, تاکہ اس کے جسم کے اندر جو غفلت یا سستی یا تھکاوٹ جو بھی چیز ہے وہ سب جان لگانے سے, اس کو زوردار جھٹکے سے وہ چیز ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ان 2 چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے. ایک تو اشارے سب کریں اور جاندار طریقے سے کریں, بھرپور طریقے سے کریں, پوری کلاس کے اوپر آپ کی نظر ہو, اور کلاس کو ہمیشہ, آپ کے یہاں تو جگہ کی کچھ تنگی ہے, ورنہ کلاس ہمیشہ ایک لائن کے اندر بٹھائیں, سب ایک لائن میں بیٹھیں گے, جو بھی ہر ایک لڑکے کے اوپر آپ کی نظر ہوگی کون اشارہ کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا, کون ڈھیلا کر رہا ہے, کون صحیح طریقے سے کر رہا ہے. دوسرا, سب کی آواز ہے, جتنی اونچی آواز سے پڑھیں گے, جتنی اونچی آواز سے صیغوں کی دہرائی کریں گے, تکرار کریں گے, اتنا زیادہ ان کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا. یہ 2 اصول آپ کو سمجھ میں آ گئے.
ان کا آپ نے خوب اہتمام کرنا ہے. اگر ان میں کہیں کمی ہو گئی تو آپ کے کورس میں کمی ہو. اگر بچوں میں کوئی کمی ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر آپ جو ہے سستی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس چیز پہ آپ قابو نہیں پا رہے ہیں. تو اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. میں پڑھوں گا, آپ لوگ میرا ساتھ دیجیے گا اور بعد میں سب ساتھی اشارہ بھی کریں اور ایک آواز کے اندر اونچی آواز سے پڑھیں اور اشارہ کرتے ہوئے خیال کریں کسی بھائی کی بے احترامی نہ ہو, کسی کا نقصان نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کا خاص خیال کیجیے گا. جگہ بھی تنگ ہے, آپ لوگ قریب قریب ساتھ ساتھ ہی بیٹھے. پچھلے حساب کتاب میں چکائیے گا سبق کرنا. جی اب یہ مذکر کے سیگا تو دائیں ہاتھ استعمال کریں گے. عادت کے لیے 1, 2 اور 4 انگلیاں کا فرق ہے. ٹھیک ہے, غائب کے لیے دائیں جانب ہے, حاضر کے لیے سامنے اور متکلم کے لیے اپنے جسم کی جانب. ٹھیک ہے, ہوا دیکھیں کسی کا بایاں ہاتھ نکلا ہے, کسی کا دایاں نکلا. سب دایاں ہاتھ نکالیں اور ایک آواز ہو, اونچی آواز ہو. آپ تو ماشاءاللہ کتنے تعداد یہاں پہ؟ یہ 350 سے اوپر ہے. ہم وہاں جہاں کورس کرانے جاتے تھے وہاں 25-30 بچے یا 40 بندے ایسی آواز نکال لیتے تھے کہ آپ کی تو اس کی 20% بھی نہیں آواز. جی ہوا, ہما, ہم, انت, انتما, انتم, انا, نحن. ٹھیک ہے جی, ہوا, ہما, ہم, انت, انتما, انتم, انا, نحن. اب پہلے آپ نے ایک بار عربی میں اس کو کروایا. ٹھیک ہے, اب اسی کو عربی میں کروانے کے بعد ایک بار اب ترجمہ بھی اس کو ساتھ کروایا. دیکھیں جو بھی گردان آپ نے پڑھانی ہے اس کے اندر خیال کرنا ہے کہ عربی کے اندر بھی ہو اور اس کو ترجمہ بھی آپ نے نکلوانا, ترجمہ بھی. آگے 6 طریقوں سے ہر سبق, اب یہ ایک سبق ہم پڑھ رہے ہیں نا, پہلا سبق ہے یہ. ہر سبق آپ نے بچے کو 6 طریقوں سے سبق پڑھانا. ایک سبق 20 سبق ہے تو ہر سبق 6 طریقوں سے آپ اس کو پڑھائیں گے, 6 طریقوں سے اس کو نکلوائیں گے. تو انشاءاللہ اس کو ازبر ہو جائے گا. وہ 6 کے 6 طریقے ہم آپ کو یہاں سکھائیں گے. جن میں سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ استاد نے بھی عربی میں پڑھا, طلبہ نے بھی عربی میں پڑھا اشارے کے ساتھ. اب میں اس کا ترجمہ پڑھوں گا, آپ اس کے ترجمے کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے. جی وہ ایک مرد, وہ 2 مرد, وہ سب مرد. آپ ایک مرد, آپ 2 مرد, آپ سب مرد. میں ایک مرد, ہم سب مرد. ٹھیک ہے, ہاتھ کو جو ہے نا کسی سٹینڈ کے اوپر نہ رکھیں. سٹینڈ سمجھتے ہیں نا, گھٹنے کے اوپر یا ٹانگ کے اوپر یا کسی تپائی کے اوپر. ہاتھ کو اپنے کندھے کے وزن کو اٹھنے دیں. جتنی جان لگے گی, جتنا اپنا وزن آپ خود اٹھائیں گے اپنا, تو انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو دوبارہ ایک بار بتا دیتے ہیں. ہوا, ہما, ہم, انت, انتما, انتم, انا, نحن. وہ ایک مرد, وہ 2 مرد, وہ سب مرد. آپ ایک مرد, آپ 2 مرد, آپ سب مرد. میں ایک مرد, ہم سب مرد. ٹھیک ہے, اب ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. وقفے میں نکلوا لیتے ہیں کیونکہ وہ وقت زیادہ ہے. اب یہ آپ کے سامنے 6 طریقے آئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کو غور سے دیکھیں, یہ بہت اہم چیز ہے. جس طرح وہ 2 اصول اہم تھے, اسی طرح یہ بھی اس کورس کی کامیابی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے راسخ ہو. اور آپ خود دیکھیں گے جب ان 6 طریقوں سے ایک بچہ ایک ہی چیز کو پڑھ رہا ہوگا تو کتنی اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے گی, کتنی جلدی اس کو سیکھے گا بھی, یاد بھی کرے گا, اس کو محفوظ بھی رہے گی. جی پہلے 2 تو ہم نے کیے. پہلے کیا کہ سب مل کے اشارہ کریں گے, پہلے عربی کے اندر پھر اردو کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا طریقہ کیا ہے کہ استاد اشارہ کرے گا اور عربی میں پڑھے گا اور طالب علم اردو میں پڑھے گا. سمجھئے, استاد اشارہ کرے گا اور طلبہ گردان پڑھیں گے. استاد نے اشارہ کیا, طلبہ عربی میں پڑھیں گے, پھر استاد نے اشارہ کیا, پھر طلبہ اردو کے اندر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, استاد یہاں پہ بولے گا نہیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ استاد جو ہے وہ عربی میں گردان پڑھیں گے اور طلبہ اس کا ترجمہ اردو میں پڑھیں گے. تیسرا طریقہ, استاد گردان پڑھ رہے ہیں عربی کے اندر اور طلبہ اردو کے اندر. میں خیال ایک دفعہ ہم کرتے بھی رہتے ہیں ساتھ ساتھ یہ, تاکہ یہ عملی طور پر بھی سامنے آ جائے. انشاءاللہ بعد میں بھی اس کی تمرین جاری رکھیں گے. تو پہلا ہم نے کیا تھا, اب دوسرا ہے کہ استاد جی اشارہ کریں گے, طلبہ گردان پڑھیں گے, پہلے اردو میں پھر عربی کے اندر, پہلے عربی میں پھر اردو میں.
جی اب میں صرف اشارہ کروں گا, آپ لوگوں نے گردان پڑھنی ہے, ٹھیک ہے جی. پہلے آپ عربی میں پڑھیں گے ہوا ہما ہم کی. جی ہوا ہما یہ خیال کریں اشارے کے بعد آپ لوگ پہلے کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی, پہلے کوشش کرتے ہیں تو اس طرح غلط مت ہوتا ہے, پہلے اشارہ ہونے دیں اس کے بعد پھر آپ پڑھیں, ٹھیک ہے. اب آپ اسی گردان کو اردو میں پڑھیں گے. جی اشارہ کس چیز کا ہے؟ بس پھر ایک بھی ہے نا. جی آپ ایک بار جی. اب یہ دو طریقے ہو گئے. تیسرا طریقہ کیا ہے کہ استاد عربی میں گردان پڑھیں گے, اور سے سنیں, استاد عربی میں گردان پڑھیں گے اور طلبہ جو ہے وہ اردو میں پڑھیں گے. اب میں عربی میں پڑھتا ہوں, آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا. ہوا ہما ہم انت انتما انتم انا نحن. اشاروں کو غور سے خیال کریں کہ جو اشارہ ہے وہی کریں, واضح ہو اشارہ, ایسے مجہول سا کسی نے ایسے ہوئے ایسے کوئی چیز واضح ہو کہ ہمارا جو بھی ایمان اور یقین پکا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی متذبذب نہیں ہے. جی آگے اب اردو کے اندر گردان ہے اور آپ لوگ عربی پڑھیں گے. جی وہ ایک مرد, وہ دو مرد, وہ سب مرد, آپ ایک مرد, آپ دو مرد, آپ سب مرد, میں ایک مرد, ہم سب مرد, ٹھیک ہے. یہ چار طریقے ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ استاد سیدھے بدل بدل کر عربی میں بولے گا اور طالب علم اردو میں پڑھے گا. استاد بدل بدل کر کس طرح عربی میں پڑھے گا؟ مثلا جی ہم انت نحن ہوا انتما ہما. یہ دیکھیں نا, اب یہاں پر غور سے پہلے سنا کریں سیگے کو, دیکھیں سیگے کو غور سے سنا کریں, اس پہ توجہ دیا کریں, اس کے بعد پھر آپ پڑھیں. جی ہما ہما انتم نحن ہوا انا. جی اب یہیں پر سیگا میں اردو کے اندر بولوں گا, آپ لوگ طلبہ جو ہیں وہ عربی کے اندر بولیں, ٹھیک ہے جی. میں ایک مرد, وہ ایک مرد, تم دو مرد, وہ دو مرد, ہم سب مرد. تو اس طرح جب آپ کی 6 طریقے, ان 6 طریقوں سے جب آپ بچے کو ایک سبق دہرائیں گے, گزاریں گے, تو آپ خود دیکھیں گے, آوازیں نہیں آپ خود دیکھیں گے کہ وہ بچہ کسی مہارت سے ان سب کو نہ صرف سیکھ لیتا ہے بلکہ ان کو یاد بھی کرے گا, اثبت بھی کرے گا. اب یہ ہوا ہما ہم جو ضمائر منفصلہ اس سے سیکھ لی. اب اس کے سامنے قرآن پاک رکھیں. قرآن پاک کے اندر جہاں بھی جس آیت کے اندر بھی یہ گردانیں آئی ہیں, ان گردانوں کی صیغہ آیا ہے, وہ آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتائے. اس کے ساتھ جو مادہ لگا ہوا ہے اس مادے کا ترجمہ آپ اسے بتائیں, اور وہ اس کا پورے لفظ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں. اس ترتیب سے جو آپ پورا لیول اور یہ 2-3 لیول آپ اس کورس کو نکالیں گے, گزاریں گے, تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ پورے قرآن پاک کی کوئی بھی آیت. اب یہ بچے آپ کے سامنے, ان میں سے کچھ بچے ایسے جن کو پڑھتے ہوئے بھی چند ہفتے ہوئے, 1 یا 2 یا 3 ہفتے, اس سے زیادہ نہیں. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے لیول 1 صرف پڑھا ہے. آپ کے سامنے مظاہرہ بھی کریں گے, آپ کو کھلا چیلنج بھی ہے کہ آپ ان سے جو صیغہ پوچھے, جہاں سے پوچھیں, آپ کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک اور چیز دیکھیں, یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں بھی آئے کہ جب ہم عامت الناس کو ترجمہ پڑھائیں گے, اسکولوں کالجوں کے نوجوانوں کو, ان کو تو ذہن پہلے ہی آزادی کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں, تو اس سے انتشار کا خطرہ ہے اور فتنوں کا خطرہ ہے. تو بھئی اس کے لیے سب سے اہم ضرورت ساتھ یہ ہے کہ آپ نے ان کو مجرد اور صرف قرآن پاک کے لفظوں کا ترجمہ نہیں سکھانا, آپ نے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی تربیت بھی کرنی ہے. آپ نے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی اور کردار کی بلندی کے لیے بھی کوشش کرنی ہے, اخلاقی تربیت بھی کرنی ہے. ان کو ساتھ دیکھیں, کوئی بھی آپ اس کے لیے کچھ خاص مشکل الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ جو بھی سیگا اس کو سکھا رہے ہیں، جس کی بھی تمرین کروا رہے ہیں، جس لفظ سے بھی اس کی تمرین کروا رہے ہیں، اس لفظ کے ترجمے کے مطابق، اس لفظ کے ترجمے کے مطابق جو بھی چیز سے سبق ملتا ہو اس کی ذہنی تربیت آپ کریں انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ آپ کے سامنے صاحب یہ ہوا ہے تو ہوا اللہ کی ذات کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، تو اس کا اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کروائے، اللہ کی ذات عالی کا تعارف کروائے، اللہ کی ذات عالی کی صفات اس کے سامنے رکھیں، اس کی ذہنی تربیت یہاں پہ کریں۔ اب یہاں پہ کوئی بھی ایسا لفظ نہیں جس کے ذریعے آپ سے ذہنی تربیت نہ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ اس کو سمجھا نہ سکتے ہیں۔ اب مثلا قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس آیت کے 3 جگہ ہوا کا صیغہ آیا، یہاں آپ اس سے وہ ترجمہ اس کا پوچھیں، اس سے پوری گردان نکلوائیں اور اس کے ارد گرد جو دیگر مادے ہیں ان کا ترجمہ بتا کر اس سے اس کا باقی ترجمہ بھی آپ حل کروا سکتے ہیں۔ اس طرح یہ ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اب ہم کا صیغہ یہاں پہ 2 دفعہ آیا، اب اس صیغے کو اور نیچے انتا کا صیغہ آ رہا ہے، تو ان صیغوں کو آپ اس سے پوچھیں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا اشارہ کیا ہے، اور اس آیت سے جو سبق مل رہا ہے اس کے ذریعے اس کی ذہنی تربیت کریں، غفلت کے نقصان بتائیں، غفلت پیدا کس طرح ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، ان سارے اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا، آپ کو خود بھی مطالعہ آپ کریں گے مختلف تفاسیر کا، مختلف اصلاحی کتابوں کا۔ اس کے بعد جب آپ بچے کی تربیت اور اس طرف آپ کی توجہ ہوگی تو وہ بھی آپ کے تابع رہے گا اور وہ بھی ایک معاشرے کے اندر ایک اچھے انسان کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر سکے گا۔ اب یہ قرآن پاک کے مختلف آیتوں سے یہاں پہ تمرینیں ہیں، اجرا ہے کہ یہ ضمائر جہاں جن جن آیتوں کے اندر آئیں ان آیتوں کے اندر اس کو حل کیا گیا ہے، ان آیتوں کے اندر اس کو بتایا گیا ایسا ہوا ہے، کہاں پر ہے، پھر اس کا ترجمہ اسی رنگ کے اندر اسی ترتیب سے۔ ابھی بچے آپ کے سامنے کر کے دکھائیں گے۔ اب یہ مثلا وَهُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اب ہم اس بچے سے ہی پوچھیں گے کہ ہوا کون سا صیغہ ہے، اس کا کیا اشارہ ہے، اور اس کے بعد وہ گردان آپ کو پڑھوائے گا، آپ بچے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے۔ آپ ادھر آ ہوا کا اشارہ کیا، ہوا کا اشارہ کیا جی، یہ اب آپ ہوا کا ہم نے صیغہ بولا تو اس سے فوراً بتایا کہ ہوا کا کیا اشارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ پوری گردان آپ نے ان کو پڑھوانی ہے، پڑھنے سے پڑھانی، آپ ایک دفعہ پڑھیں گے تو یہ سارے آپ جی۔ ہوا ہم انت انتما انتم انا نحن، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی آیت کے اندر ہما آ رہا ہے، ہما کا کیا اشارہ ہے، ہما کا اشارہ۔ اب اس میں اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ 2 مرد۔ اب آیت کے اندر ہما کا صیغہ آیا، آپ نے صرف اس سے پوچھا کہ ہما کا کیا مطلب ہے، جو اس سے سیکھا ہے وہ اس سے آپ کو بتا دیا۔ اور یہ وہ بچے ہیں جو روزانہ 15 سے 20 منٹ روزانہ ناظرہ پڑھنے والے، حفظ پڑھنے والے، اور اپنے اسکول کے ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑے سے وقت کے لیے مسجد آنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ چند ہفتوں کی محنت سے، زیادہ وقت نہیں، مہینہ تو بہت دور کی بات ہے، چند دنوں چند ہفتوں کی محنت سے یہ لوگ اس سطح کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک بنیادی گردان کو بآسانی انہوں نے حل کیا۔ اب آگے ہے ہم کا کیا سیدھا ہے، ہم کا اشارہ یا ہم کا ترجمہ، وہ سب مرد، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے شاباش۔ اور آئیں گے آگے ہے انتا جی، انتا کا اشارہ کیا ہے، شاباش۔ اب یہ پوری گردان ذرا آپ پڑھ کے سنائیں۔ ہوا ہما ہم انت انتما انتم انا نحن، ٹھیک ہے جی۔ اب جب یہ اشارہ کر رہا ہے تو اشارہ صحیح کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کا ترجمہ اس کے ذہن میں ہے، یہ اپنے ذہن سے آپ کو اشارے کی زبان میں مکمل ترجمہ کر کے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو انتم کا کیا اشارہ ہے، انتم کا اشارہ، انتم جی شاباش۔ اور اس کے بعد نحنو کا کیا اشارہ ہے، نحنو۔ تو اب اس طرح کوئی بھی آپ پوچھیں تو وہ آپ کے سامنے حل کر کے دے گا، ٹھیک ہے جی شاباش۔ آپ کتنی دیر روزانہ پڑھتے ہو، آدھا گھنٹہ، اور کیا پڑھ رہے ہو، ناظرہ پڑھ رہے ہو، حفظ پڑھ رہے ہو، ناظرہ روزانہ صرف، اور کتنا عرصہ ہو پڑھتے ہو، 3 سال نہیں یہ پرانی اپنی اس چیز کو سیکھ کر کتنا عرصہ ہوگا، آدھا
आधा घंटा तो रोजाना पढ़ते हैं ना, आधा महीना, 15 दिन तकरीबन हुए इनको कुरान अरबी सीखते थे, ठीक है जी। तो अब देखें इंतहाई मुख्तसर वक्त के अंदर जब ये आपके सामने एक नतीजा, अभी तो दूसरे बच्चे भी आपके सामने हैं, तो जो इधर है कहीं और है, लगता नहीं जी, आप भी आते हैं। आपका नाम क्या है? अच्छा, आपको कितना अर्सा कुरान अरबी पढ़ते हुए? 15 दिन, यानी सिर्फ 2 हफ्ते इस बच्चे को हुए इसको पढ़ते हुए। अच्छा, ये किरदार मुकम्मल पढ़ लोगे? हुमा हुम अंता अंतुमा अंतुम अना नहनु। माशाअल्लाह। अना का सीधा क्या है और अना का तर्जुमा क्या है? वो अना मैं एक हूँ। मैं एक हूँ, ठीक है। कोई भी आयत, कोई भी सीगा आप इसके सामने कम से कम इस ज़मीन की हद तक जज़बीर मुनफसिल आपके सामने अब तक हमने पढ़ी कि जो एक बच्चा ये सबक 6 तरीकों से पढ़ लेगा, उसके सामने उस सबक का या उस ज़मीन का या उस किरदार का कोई भी सीगा आएगा तो वो बासानी इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई। अब इसमें अगर आप आगे के इसबाब को देखें तो मुख्तलिफ तरीकों से बताया गया। अब ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो असातिज़ा और तलबा दोनों से मुताल्लिक है। इनको आप एक बार पढ़ भी लें कि सिर्फ अरबी किरदान का पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि तर्जुमे के किरदान भी करवाएं। सिर्फ अरबी में किरदाने नहीं निकलवानी, उनको उर्दू में किरदाने भी निकलवाएं, उर्दू तर्जुमे के साथ। दूसरा, सिर्फ तर्जुमे के ऊपर मेहनत ना हो, साथ साथ ज़हनी तरबियत और अखलाकी और ईमानी तरबियत की भी ज़रूरत है। उसके ऊपर भी आप सोचे कि यहाँ से मैं तालिब इल्म को क्या चीज़ सिखा सकता हूँ, किस तरह उसकी तरबियत कर सकता हूँ, किस तरह उसकी ज़िंदगी के अंदर जो है एक सुन्नत की तरफ उसको राग़िब कर सकता हूँ, उसको आखिरत की फिक्र दिला सकता हूँ। फिर हर सबक के आखिर में, जिस तरह शुरू में आपसे अर्ज़ की गई कि जब भी ये सबक लेवल कोई भी सबक होता है तो शुरू में उसका इआदा है, दरमियान में सबक है और आखिर में उसी सबक का इजरा है, आखिर में सबक की तमरीनें हैं। तो खूब और भरपूर तरीके से आप उसका इजरा निकलवाएं, उसका इजरा करवाएं और उसकी तमरीनें उसको हल करवाएं। फिर इसके बाद जो भी सबक पढ़ा हो उसका इजरा और उसकी तमरीनें आप कुरान पाक से भी करवा सकते हैं। यहाँ तो चंद मिसालें आपके सामने लिखी गई हैं सिर्फ एक नमूने के तौर पे। आप लोग इस नमूने को देखते हुए इस नमूने के मुताबिक कुरान पाक से कहीं से भी उसका इजरा और उसकी तमरीनें करवा सकते हैं। जो उसका रोजाना का सबक है हिफ्ज़ का या नाज़रे का, उसी सबक में से उसका इजरा करवाएं, उसी सबक में से उसकी तमरीनें करवाएं, उसी सबक से उसको जो है उसकी तरबियत भी करें, ताकि उसको समझ में आए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो कुछ सीख भी रहा हूँ। अभी जो 8 ज़मीनें मुज़क्कर की कुरान पाक में 4753 मरतबा आई हैं। जब आप बच्चे को कहेंगे कि तुमने 4753 अल्फाज सीख लिए कुरान पाक में सिर्फ इन चंद किरदानों को याद करने से, इन चंद सीगों को याद करने से, तो उसमें एक सरशारी पैदा होगी। 78,000 में से 4753 उसको आ गए तो पीछे वो कुछ हिसाब लगा लेगा, इतने रह गए, फिर आगे अच्छा अब अगले सबक के अंदर इतने हज़ार और सीख लूँगा तो मेरे इतने कम रहने की। तो इस तरह बहुत जल्दी और बआसानी वो बहुत तेज़ी से कुरान पाक के तर्जुमे को और शौक़ से हल करें। ये लेवल 1 के अंदर जो हमारा हदफ है, लेवल 1 में कुल 31,368 लेवल 1 ख़त्म करने के बाद 2 माह पढ़ने के बाद वो कुरान पाक के 78,000 में से 31,367 अल्फाज को सीख लेते हैं, ठीक है। और पहले सबक में 4,753 अल्फाज हल हो जाते हैं, उनका तर्जुमा उसको समझ में आ जाता है। अभी अगला सबक है, अगला सबक के अंदर वाहिद तस्निया और जमा है, लेकिन उससे पहले हम लोग पहले सबक का इआदा करेंगे। पहले सबक का इआदा क्या होता है कि उसी सबक की तमरीन दोबारा की जाती है, उस सबक को दोबारा दोहराया जाता है। तो ये पहले इआदा है। इआदे के बाद फिर अब नया सबक जब शुरू हो रहा है तो नए सबक के अंदर वाहिद तस्निया और जमा का उसको तारुफ करवाया जाता है कि वाहिद 1, तस्निया 2 और जमा 3 या 3 से ज़्यादा के लिए, ठीक है। फिर उसके लिए जो हाथ के इशारे हैं वो है, फिर इस वाहिद तस्निया जमा को
اب آپ مختلف الفاظ سے بھی اب مسلم اب جہاں پہ 78 ان کو جو اعداد لکھے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ قرآن پاک میں اتنے دفعہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ خود دیکھتے رہیں اس کو کہ اس کورس کو تیار کرنے کے لیے کتنی زیادہ محنت ہوئی ہے. ہر لفظ کو سیکھ اس کو گننا, پھر اس کے رنگوں کی تقسیم ہے, رنگوں کی ترتیب ہے, پھر اس کو بہتر سے بہتر انداز کے اندر بتانا, پھر مثالیں ہیں ان کو اجرا ہے, ان کی ترتیب وہ خود آپ دیکھیں گے تو آپ خود ایک اندازہ کر سکیں گے کہ کسی بھی حوالے سے جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں رہی. کوشش کی گئی ہے کہ ہر پہلو سے, ہر حوالے سے, ڈیزائننگ سے لے کر اس کورس کے معیار, اس کورس کے مواد تک, ہر چیز کے اندر جو ہے اس میں بہتر سے اور اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ معیار اختیار کیا جائے. اور یہاں پہ دیکھیں جو الفاظ آ رہے ہیں مختلف ہیں. اب ہر لفظ کی آپ گردان بھی کروا رہے ہوں گے, ساتھ ساتھ اس کی ذہن سازی بھی کر رہے ہیں. مسلمان کیسا ہونا چاہیے, مسلمان کون ہوتا ہے, مومن کون ہے, صالح کیا ہے, کافر کے اندر کیا کیا ایسے رضائل ہیں جس کی وجہ سے وہ کافر ہوتا ہے, مشرک کے اندر کیا صفات ہیں جس کی وجہ سے مشرک ہوتا ہے, اور اس طرح فاسق انسان کیا ہوتا ہے, فسق سے انسان کیسے بچ سکتا ہے. اب یہاں پہ ہر بہت سے پہلو نکلتے ہیں ہر لفظ سے اس کی ذہن سازی کے. خالی ہم نے آج کا ترجمہ اس کو حل کروانا, خالی اس کو واحد تسنیہ جمع کا تعارف نہیں کروانا. جب آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہے ہوں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا فرد آپ کے پاس آ کر پڑھنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر فرق پیدا نہ ہو, اس کی زندگی ایک صالح اور ایک نیک انسان والی زندگی نہ بنے. وہ ایک اللہ کو تعلق, اللہ کے تعلق والا, اللہ رب العزت وہی کام کریں اللہ رب العزت کے تعلق, اللہ رب العزت کی معرفت نہ وہ حاصل کرنے والا. ٹھیک ہے. تو ایک زندگی کا رخ بھی ہم نے بدلنا ہے, خالی صرف ترجمہ پڑھا کر چھوڑنا نہیں ہے, خالی ترجمہ پڑھا کر چھوڑنا نہیں ہے, زندگی کے رخ کو بھی بدلنا ہے. اب یہاں پہ تسنیہ بنانے کا تھوڑا سا طریقہ ہے, الف نون زائدہ تام, بس اس کو وہ فکس کر کے چھوڑتے ہیں اس کو. پڑھائیں آپ پڑھائیں. جب طلبہ ساتھ بولتے ہیں تو سارے بس فکس ہو رہا ہے, کر رہا ہوں. الف نون یہاں پہ تسنیہ بنانے کا طریقہ الف نون زائدہ تام اور یا اور نون کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے الف نون اور یا اور نون کے اضافے کے ساتھ جو ہے یہاں پہ تسنیہ بنانے کا طریقہ ہے. آگے جمع بنانے کا طریقہ یہ. آپ یہاں پہ ایک بات ذہن میں رہے کہ ان تینوں لیولز کو پڑھاتے ہوئے آپ نے اس کے اندر کسی بھی صیغے یا کسی بھی قاعدے کی پیچیدگی میں, اس کی گہرائی میں زیادہ نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے صرف اس کو مرور کروانا ہے, اس کو ایک گزارنا ہے, اس کو صرف نفس لفظ کی پہچان ہو. آگے جب وہ تفصیلی علم کے اندر درس نظامی کے اندر آئے گا تو وہاں پہ بآسانی وہ اس کو سیکھ لے گا. اگر درس نظامی میں نہیں آتا, دنیا کے کسی شعبے کے اندر جاتا ہے, ملازمت میں, تجارت میں یا کاروبار میں, تو وہاں بھی اتنا ضرور ہوگا کہ اس کو عربی سے مناسبت ہوگی, عربی ترجمے سے یا عربی سیغوں سے اس کی پہچان باقی رہے گی. جی مذکر کے اشاروں سے کتاب یہ بچہ آپ کے سامنے پڑھے گا, آپ نے اس کے ساتھ اشاروں میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. چھوٹا سا بچہ مکمل سیغے کی پہچان اور اس کے میں شرح صدر کے ساتھ آپ کو بتا کہ کون سا سیغہ, اس کا کیا درج ہے. آپ کا نام کیا ہے, کہاں سے؟ یہیں پہ آپ کے اس ادارے کے اندر ہی پڑھ رہا ہے کہ آپ کے گھر کا نمونہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو باہر سے نہیں ہے, گھر کا نمونہ ہے. اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو قرآن عربی پڑھتے ہیں؟ 2 مہینے ہو گئے پڑھتا پڑھتے. اچھا 2 مہینے ہو گئے آپ کو, 1 مہینہ درمیان میں وقفہ بھی آیا. ٹھیک ہے. تو
1 مہینے وقفے کے بعد یہ حال ہے کہ وہ بھی ماشاءاللہ سب کچھ یاد بھی ہے اور ساری گردانیں ازبر ہیں ماشاءاللہ. اب اس طرح کرتے ہیں ہمیں اب آپ میں سے کوئی ساتھی آئے اور ایک گردانوں کو پڑھیں. ٹھیک ہے. اب ہمیں آپ اصل میں ہم لوگ آپ کے لیے کروا رہے ہیں. ہم نے آپ کو صرف ایک تعارف کروانا ہے, مسافیت تک کروا دی ہے. اب آپ لوگوں کا کام آگے شروع ہوگا. غور سے سنیں, سب ساتھی غور سے سنیں اور توجہ رکھیں. هو مؤمن ما مؤمنان هم مؤمنون أنت مؤمن أنتما مؤمنان أنتم مؤمنون أنا مؤمن نحن مؤمنون. آپ لوگوں نے کچھ ساتھیوں کے اشارے بہت گڑبڑ ہو رہے ہیں, نظر آ رہا ہے. کچھ ساتھی یا ڈھیلے ڈھیلے اشارے کر رہے ہیں, آواز میں کچھ جان ختم ہوتی جا رہی ہے. اور دوسرا واضح اشاروں کے انگلیوں کا اور جہت کا, ان سب کا خیال کریں. صرف ہم نے مطلقاً ہاتھ اور بازو پھیلانے نہیں ہیں, ہم نے اس کے اشارے سے ایک مفہوم بتانا ہے. جو ہم بات اپنی زبان سے بتا رہے ہیں وہ ہم نے بات اپنے اشاروں سے بھی بتانی. اسی چیز کو اگر کوئی شخص ہمارا اشارہ دیکھ رہا ہے تو اس اشارے کے ساتھ وہ سمجھ جائے کہ میں کیا کہوں. ٹھیک ہے, اتنا واضح ہمارا اشارہ ہو, مبہم نہ ہو. جی اور کون آئے گی؟ بس یہ آگے بات ہنسے نہیں ہنسے. هو مسلم وما مسلمان هم مسلمون أنت مسلم أنتما مسلمان أنتم مسلمون أنا مسلم. جی اور آپ آج هو ذاكر هو ذاكران هو ذاكرون هم ذاكرون. من ذاتی کا چھوٹی کا کل ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑے مجمع میں آپ سے سکتے لسانی ہو جائے, کچھ ایسا ہو جائے تو آپ کے لیے زیادہ, تو اس لیے ہنسے نہ کسی بھائی کی غلطی کی. هو ذاكر وما ذاكران هم ذاكرون أنت ذاكر أنتما ذاكران أنتم ذاكرون أنا ذاكر نحن ذاكران نحن ذاكرون. بہت اچھا. ادھر کے ہنسنے والوں سے یہ بھائی زیادہ بہتر ہے کہ کھل کے آگے کچھ بول تو رہے ہیں. آپ آ جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے پانی ہے. جی آگے صابر. جی اور کون آئیں گے؟ آواز نہیں ہے, آواز نہیں. هو صابر هما صابران هم صابرون أنت صابر أنتما صابران أنتم صابرون صابرون صابرون. لیکن اس طرح آپ مختلف بچوں دیکھیں کہ جو آپ لوگ ساتھ میں بلا رہے ہیں نا, تو یہ بھی آپ لوگوں کے بتانے اور سکھانے کے لیے کہ جب آپ آگے آئندہ پڑھا رہے ہوں گے تو پڑھاتے ہوئے بھی مختلف بچوں کو سامنے لائیں, ان کو سامنے ان کی تمرین کروائیں تاکہ اس کی جھجک بھی دور ہو اور جو غلطی ہوگی آپ کے سامنے یہاں پہ دور ہو. ٹھیک ہے. ابھی قرآن پاک کی آیات سے اجلاس کا شروع ہوتا ہے, تو اس کے اندر قرآن کے اندر مسلمون اگر صیغہ آیا تو جہاں بھی صیغہ آئے گا وہ اس کا ترجمہ کو خود حل کر کے بتائے گا کہ کیا صیغہ. ٹھیک ہے. اب ہم کسی بچے کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ کیا صیغہ ہے, اس سے کیا کردار میں اس کو آپ حل کرے گا. آپ آئیے. اب اس آیت کے اندر 2 لفظ ہیں, انتم مسلمون. ٹھیک ہے. پہلے انتم کا اس کا اشارہ پوچھتے ہیں, سامنے آ جائیں. انتم کا اشارہ کیا ہے, اس کا ترجمہ آپ سمجھ. مسلمون کا اشارہ کیا ہے, آپ سمجھ مسلمان. آپ سب پر مسلمان. وہ مسلمون سے ساتھ
هو مسلم هما مسلمان هم مسلمون أنت مسلم أنتما مسلمان أنتم مسلمون أنا مسلم نحن مسلمون انتم مسلم، آپ سب مرد مسلمان. آپ سب مرد مسلمان. اب قرآن پاک کی آیت کے اندر اس میں 4 فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اب اس میں 2 ہی پڑھ چکا ہے تو ان 2 کا ترجمہ اسے حل کر کے آپ کو نکال دیں. حل کا آپ ترجمہ بتا دیں گے، فا کا ترجمہ بتا دیں گے تو وہ بھی پوری آیت کا ترجمہ یہ حل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ کوئی بھی سبق ہے نا وہ 6 طریقوں سے لازمی آپ نے پڑھانا ہے. 6 سے ہر سبق کو مختلف 6 طریقوں سے گزارنا ہے. یا تو ہم آپ کے سامنے خلاصتاً کبھی ایک طریقے سے پڑھیں گے، کبھی دوسرے طریقے سے، لیکن آپ نے جب بھی اپنے طلباء کو پڑھانا ہے تو 6 طریقوں سے اس سبق کو گزارنا. اب اگلا سبق شروع ہونے سے پہلے ضمائر متصلہ اب ہمارا اگلا سبق ہے، لیکن اس سے پہلے اعادہ ہے. یہ اعادہ آپ کے سامنے اعادے کی سلائڈیں ہیں کہ کس طرح آپ نے اس بات کا اعادہ کرنا ہے. یہ اضافت ہے، مضاف الیہ کا تو صاحب اس کو ترجمہ بتا دیں گے کہ ضمائر متصلہ کے اندر مضاف الیہ ہوتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے. صرف بنیادی اور آسان ترین بات، کچھ اس میں پیچیدگی یا مشکل چیز آپ نے نہیں بتانی. جی یہ یہاں سے نیا سبق ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں. ہما ہم کا کما کم جی نا ہما ہم کا کما کم جی نا. ہاتھ کو اس طرح نہ رکھیں، کچھ ساتھ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اس طرح ہاتھ کو لٹایا ہوا، اس طرح ہاتھ کا اشارہ اس طرح سیدھا ہو. ٹھیک ہے. ہما ہم کا کما کم جی نا. آسان ہے، مشکل نہیں. جو پہلے نہ آیا یہ صرف ترجمہ پڑھیں گے، آپ نے بھی ایک ساتھ ترجمہ پڑھنا. اس ایک مر اس ایک مر کا اس دو مر کا اس سب مر کا آپ ایک مر کا آپ دو مر کا آپ سب مر کا میں ایک مر میرا ایک مر میرا ایک مر میرا ہمارا. یہ مناسب نہیں یار، یہ مسلم والی روایت جو ہے نا بہت خطرناک ہے. وہ سب سے وہی ڈر لگتا ہے بہت زیادہ، اس سے بہت بچا. جی
یہ ہو گئے. اب اس کے اگلے سبق پہ ہم آتے ہیں. یہ آپ دیکھیں شروع میں اعادے کی سلائڈیں، اعادے کے بعد اب اس کے اندر مختلف آیتوں کے ساتھ زوائر متصلہ. یہاں پہ 6 نئی سمتیں، 6 سمتیں ان کا ہے کہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ آئی ہیں، اس کا ترجمہ یہاں پر طالب علم کو سکھائیں گے. جی تو اب یہ ساتھ میں اس کے اشارے زوائر متصلہ کے ساتھ یہ 6 سمتیں بھی ہیں، پھر ان کا مکمل تعارف و اشارہ بھی ہے. یہ بچوں میں سے تو یہ تو آپ کے سامنے ویسے تھوڑا سا نا آپ کو جوش اور غیرت دلانے کے لیے کہ بچوں نے محنت کی ہے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کر لیا. تو آپ لوگ بھی تھوڑی سی محنت کریں، جاندار طریقے سے سیکھیں، ایک ہاتھ جاندار طریقے سے اشارہ کریں، آواز ایک ہو، اونچی آواز سے پڑھے تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی بآسانی اس کو سکھانے والے بن جائیں گے. آپ لوگوں کو یہ سب کچھ آتا ہے لیکن کچھ اور انداز سے ہم نے پڑھا، کچھ اور انداز سے ہم نے اس کو سیکھا تھا. اب ایک انداز مختلف ہے، اس کو اس انداز سے پڑھانے کی تمرین اور جو ترتیب ہے وہ آپ لوگوں کو بھی بآسانی آ جائے. اس سبق کے اندر اب یہ مختلف تمرین کے طریقے آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک کی آیت ہے، اوپر آیت نیچے ترجمہ. ٹھیک ہے، پہلے آپ اس طرح بچے کو حل کروائیں گے، پھر آگے جا کر آہستہ آہستہ کیا ہے کہ یہ مختلف اس کی مثالیں ہیں، ان کی تمرین ہے. اب یہ قبل و بعد اور اس کے ساتھ جو الفاظ ہیں ان کی تمرین ہے آیت اور ترجمے کے ساتھ ساتھ. تو وہاں پہ طالب علم صاحب حل کروائیں، اس کو صرف مادے کا ترجمہ بتائیں، باقی وہ پوری کی پوری آیت آپ کے سامنے نکال کے دے گا. اب یہ مختلف دعائیں بھی آپ ان کو سکھائیں، ان دعاؤں کے ساتھ جو ہے آپ اس کی تمرین بھی کروائیں اور ان دعاؤں کو بھی آپ حل کروائیں کہ کوئی بھی عربی کی. اچھا یہ ساتھ ساتھ جو آپ اردو میں لکھا ہوا ہے نا کہ اب نور ہے، دل میں نور، تو اس سے ذہن سازی کی طرف اشارہ ہے. اس سے بھی اشارہ تھا آپ کچھ چیزیں سکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں کہ جس طرح اس آیت سے یا اس لفظ سے یہ چیزیں نکل سکتی ہیں، تو اس طرح ہر لفظ سے مختلف ایسی چیزیں، ایسے الفاظ، ایسے اشارے یا ایسی تربیت اس کی ہو سکتی ہے جس سے اس کی کردار سازی ہو، جس سے اس کو فائدہ ہو. جی یہ مزید تیب کے اشاروں کے ساتھ بھی اس بات کو واضح کیا گیا ہے. باقی آپ لوگ انشاءاللہ کتاب کے اندر تفصیل سے ساری چیزیں دیکھ لیں گے. اب 5ویں سبق سے ہم مؤنث کے ضمائر کو ساتھ میں شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے اعادہ ہے، پھر مؤنث کی ضمائر ساتھ ہیں. تو مؤنث کی ضمائر پہلے مذکر کی ضمائر متصلہ، پھر وہی پچھلے اسباق کا اعادہ ہے. اب نیا سبق جب شروع ہوا تو مؤنث کی ضمائر ساتھ ہیں. تو اس میں ضمائر متصلہ، ضمائر منفصلہ سب. اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. ہیا، اب بایاں ہاتھ، پہلے دایاں تھا اب بایاں ہاتھ ہوگا. جی آگے ادھر ہو جائے، آگے ٹھیک ہے. ہیا، ہما، ہن، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. ٹھیک ہے. ہیا، ہما، ہن، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. اب یہ مختلف اس کو غور سے سلائڈیں آپ دیکھتے رہیں کہ مختلف طریقوں سے مختلف ڈیزائن کی تبدیلی ہے، کہیں پہ رنگوں کی تبدیلی ہے، تو اس سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح کہاں پر کیا ہے. جی اب اضافت کے ساتھ ربہ، دایاں ہاتھ، ربہ، ربہما،
रब्बुहुम, ये दाएं हाथ सबक में इस्तेमाल करें। अपना दायां देखिए कौन से रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना, रब्बुहा, अब बायां हाथ रब्बुहा, रब्बुहुमा, रब्बुहुन्ना, रब्बुकी, रब्बुकुमा, रब्बुकुन्ना, रब्बी, रब्बुना। ठीक है। ये जो साथी सालन पका सकता है हमें कुछ जो अच्छा सालन खराब कर सकता है सलीम आप आ रहे सलीम सलीम जी अब यहाँ पर ज़माइर मुनफसिला के साथ ही इनको भी मिलाकर उसी तरह जी आप में से कौन आएंगे साथी? और से आप इनके साथ पढ़ेंगे अभी दीनुहु दीनुहुमा दीनुहुम दीनुका दीनुकुमा दीनुकुम दीनुना दीनुहा दीनुहुमा दीनुहुन्ना दीनुकी दीनुकुमा दीनुकुन्ना दीनी दीनना। ये देखते रहे बदला सबक है इससे उसके अंदर शुरू में याद है पिछले 3 असबाब का उनकी तमरीनें हैं उसका तारुफ है उसी तरह उसके बाद जब ये ख़त्म होगा फिर बाद में आप अगला सबक शुरू करेंगे। अब ये देखिए तमरीनें अभी तक पिछले असबाब की चल रही हैं उनको याद चल रहा है। अब यहाँ पे 6 और रिश्ते जो कुरान 6 वैसे तो रिश्ते काफ़ी है लेकिन जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए सिर्फ वो 6 रिश्ते यहाँ पे उनका तारुफ है और उनको सिखाया जाएगा और उसके साथ फिर ज़माइर मुत्तसिला लगाकर अब आप में से कोई आगे ज़माइर मुत्तसिला 6 रिश्तों के साथ लगाकर जी आए कोई साथी आए आपको से अबूहुम अबूहुमा अबूहुम अबूका अबूकुमा अबूकुम अबी अबूना अबूहा अबूहुमा अबूहुन्ना अबूके अबूकुमा अबूकुन्ना अबी अबूना। अब ये अरबी के अंदर पढ़ेंगे आपने उसका उर्दू तर्जुमा पढ़ना ठीक है जी। अबू आपने सिर्फ अरबी पढ़नी है ये तर्जुमा पढ़ेंगे अबू अबूहुमा अबूहुम अबूका अबूकुमा अबूकुम अबी अबूना अबूहा अबूहुमा अबूहुन्ना अबूके अबूकुमा
یہ بھائی صرف اشارہ کریں گے ہاتھ سے امہ کا، ٹھیک ہے؟ آپ نے امہ اور اس کے عربی کے اندر گردان پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہ صرف اشارہ کریں گے، کچھ پڑھیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے صرف عربی کے اندر گردان پڑھنی ہے امہ کے ساتھ. جر کا تعارف ہے، لیکن اس سے پہلے پچھلے اسباق کی اعادے کی آپ کو سلائڈیں دیکھ لیں کس طریقے سے یہاں پہ اعادہ کروایا گیا مختلف متصل اور منفصل کا. اب یہاں سے حروف جر کا نیا سبق شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ پہلے حروف صرف 7 حروف جر کا یہاں پر ہم تعارف کرواتے ہیں، اس کا تفصیل زیادہ اور مزید جو حروف جر ہے وہ سب اس کو بتاتا ہے. صرف وہ 7 جو زیادہ مشہور ہیں اور زیادہ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک کے اندر، ان کا پہلے عدد ہے، پھر ان کے کتنے وہ حروف ہیں، ان کا عدد ہے کتنے دفعہ قرآن پاک کے اندر آئے، اس کے ساتھ ترجمہ ہے، اور بعد میں مختلف قرآن پاک میں سے مثالیں، مثال کے ساتھ اس کو سمجھایا گیا ہے. اب یہاں دیکھیں ایک اور انداز کے ساتھ کہ صرف یہاں پر مثال کے بغیر صرف حرف ہے، اس کا ترجمہ ہے اور اس کا عدد ہے. تو صرف یہ 7 حروف جو قرآن پاک میں 6861 دفعہ ہیں. یہ جو سرخ رنگ کے ایک اس طرح کے ایک دائرے سے کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ عدد ہے کہ کتنے دفعہ یہ حروف قرآن پاک کے اندر آئے. اب ایک اور انداز کے ساتھ ان کو ضمائر کے ساتھ حروف جر کو بتایا گیا کہ کل تو 17 ہیں، لیکن ان میں سے 7 ہیں ضمائر کے ساتھ مل کر آتے ہیں. جی یہ دیکھیے، دیکھتے رہیں آپ کو کس طرح مختلف یہاں پر اس کے اندر آیا ہے. اب یہ ہر حرف جر الگ الگ ضمائر کے ساتھ. کوئی ساتھی آ جائے، مینو سے پڑھ لیں گے وہ. جی پھر آپ لوگوں کے آرام کا بھی وقت ہے. کوئی بات نہیں، بس ہو گیا. منہو منہما منہم منکا منکما منکم منی منا منہا منہما منہنہ منکی منکما منکنہ منی منا. اب آپ یہ لوگ سلائڈیں نا ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں کہ کس طرح مختلف حروف جر کی یہاں پہ تمرین کرائی گئی ہے، ان کی سلائڈیں. اب یہ پہلے مذکر کے ساتھ تمام 7 حروف جر کی مثالیں ہیں، اور اس کے بعد پھر اب مؤنث کے ساتھ. پہلے یہ مذکر کے ساتھ ہیں، پھر مؤنث کے ساتھ ہیں. تو جب یہ 7 اسباق ہمارے پہلے لیول میں ختم ہوتے ہیں 20 میں سے، تو 20,520 الفاظ سے قرآن پاک کے بچے کو تعارف ہو چکا ہوتا ہے. بچہ جو ہے وہ سیکھ چکا ہوتا ہے. جب یہ 7 چیزیں آپ بتاتے رہیں گے بچے کو، تو وہ بہت ہی زیادہ شوق سے ہی پڑھے گا، اور سرشاری کی کیفیت اس کی طبیعت میں رہے گی. اب آگے افعال ہیں، 6 خاص حروف مشبہ بالفعل. بس یہ آخری سبق ہے وقفے سے پہلے. انشاءاللہ باقی افعال اور باقی جو اسباق رہ گئے وہ وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، زور کے بعد انشاءاللہ. تو اسی طرح اس سے پہلے بھی اعادہ ہے پچھلے اسباق کا، اور اس اعادے کے اندر اب جیسے کم از کم 3 اسباق کا ضرور اعادہ ہوتا ہے، اور ہر سبق کو 6 طریقوں سے پڑھایا جاتا ہے. تو پہلے جس دن بچہ پڑھ رہا ہے اس دن 6 طریقوں سے پڑھے گا، اگلے دن جب آئے گا تو اس وقت تک اس کا اعادہ ہوتا رہے گا جب تک ہر سبق سے متصل پچھلے 3 اسباق کا. تو گویا کہ ایک سبق بچہ جو ہے 5-6 دن تک مسلسل پڑھتا ہے نئے سبق کے ساتھ ساتھ. تو نہ پچھلی چیز بھولتی ہے اور نئی چیز بھی اس کو یاد رہتی ہے. اب یہاں پہ 6 خاص حروف ہیں، 2 کی 3 جوڑیوں کے اندر رنگوں کے فرق کے ساتھ، ان کے ترجمے کے ساتھ کتنی دفعہ قرآن پاک کے اندر آئے اس کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کیا ہوا ہے. اب ان کے جو ضمائر کے ساتھ ملا کر
اس طرح یہ بنیں گے وہ سب آئے. پھر ایک اور نئے طریقے سے آپ کے سامنے یہ ہے کہ جوڑی ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کے قرآن پاک سے تمرین ہے، اس کی مثال ساتھ دی گئی ہے، اس کا عدد بتایا گیا ساتھ. جی کوئی آپ میں سے آ جائے بھائی. جی آئیں، کوئی آ جائے آپ میں سے جو پہلے نہ آئے، جو پہلے نہ آئے ہیں ان میں سے کوئی بھائی آ جائے. شاباشی مت کر آ جائے جلدی سے. إنه إنهما إنهم إنك إنكما إنكم إنا إني إننا إنها إنهما إنهن إنك إنكما إنكن إنني إننا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح تمام حروف مشبہ فعل ہیں. تو جب آگے ہم تمرین کریں گے تو قرآن پاک کے مختلف آیتوں سے ان کو نکال کر پھر بچے آپ کے سامنے حل کر کے بھی دکھائیں گے. میں رفع کر لیتے ہیں انشاءاللہ. پھر باقی ظہر کی نماز کے فوراً بعد جو ہے پھر مزید افعال اور بعد میں آپ کو میں اشارہ تک. ٹھیک ہے.